بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ رمضان میں معدے کے مریضوں کی تکلیف میں اکثر اضافہ دیکھا گیا ہے کیونکہ عام فہم میں رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا بیسک مقصد تو تقوی ہے، اور اس کے ان گنت جسمانی اور روحانی فوائد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ٹائم ٹیبل بھی دے دیا ہے، یعنی سحر اور افطار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معدے کے مریض کن سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ سحری کے بعد معدے میں جلن ہونا، الٹی اور متلی کی کیفیت ہونا، موشن یا قبض کی تکلیف ہونا، کھٹے ڈکار آنا یا پیٹ میں گیس کا جمع ہو جانا۔ اس کے بعد کچھ پیشنٹ افطاری کے بعد پیٹ میں درد، بد ہضمی کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ کچھ مریض افطاری کے بعد سر درد کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں، اور کچھ مریضوں کو افطاری کے بعد چکر آنے کی شکایت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم ان تمام علامات کی وجہ دیکھتے ہیں۔ سب سے بیسک وجہ تو ہمارا کھانوں کی ٹائپ، ان کی مقدار، ان کے سٹائل اور ان کی کھانوں کی ٹائمنگز کا تبدیل ہونا ہے۔ پھر سونے جاگنے کی روٹین کا چینج ہونا اور مریض کی میڈیسن میں چینج بیسک وجہ ہے۔ اس کے بعد سحری اور افطاری میں کم وقت میں زیادہ کھانا کھانا اور پھر کھانے کے بعد لیٹ جانا ان تمام علامات کی وجہ ہے۔ معدہ ایک ایسا ڈسٹینڈیبل بیگ ہے جس میں آپ جتنا چاہے بھر سکتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں ایک سیٹائٹی سینٹر ہوتا ہے جو ہمیں معدے کے نارمل بھرنے کی صورت میں ہمیں سگنل دیتا ہے، لیکن جب ہم اسے اگنور کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اوور ایٹنگ کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہے۔ جب ہم جلدی جلدی بغیر چبائے کھانا کھاتے ہیں تو معدے کو دانتوں کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور سحری میں اس خوف سے کہ ہمیں دن میں بھوک نہ لگے، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے معدے میں انزائم اور تیزاب یعنی HCl کھانے کی مقدار کو اچھی طرح ہضم نہیں کر پاتا اور بد ہضمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کو اپنی مکس قسم کی خوراک کو تقریباً 2 سے 6 گھنٹے آنتوں میں خالی کرنے میں صرف ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ سحری میں 3 سے 4 پراٹھے یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ ایک پراٹھا ناشتے تک، دوسرا لنچ تک، تیسرا عصر تک اور چوتھا افطاری تک چلے گا، ایسا کرنا معدے کی کارکردگی کو مزید خراب کر دیتا ہے اور معدے میں درد کا باعث بنتا ہے۔ انسان اور اونٹ کے جسم میں پانی جمع کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ہم ایک خاص حد تک پانی جمع کر سکتے ہیں، اس لیے سحری میں بہت زیادہ پانی پینے سے گریز کریں، نارمل مقدار میں پانی پئیں جو گردے کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ افطاری میں ایک دم سے بہت زیادہ کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، سارے جسم کے اعضاء قربانی دے کر اپنی سرکولیشن معدے اور آنتوں کی طرف بھجواتے ہیں تاکہ ہاضمے کا کام اچھی طرح انجام پا سکے، لیکن اگر ہم حد سے زیادہ کھانا کھائیں اور پیٹ بہت زیادہ بھر لیں تو وائٹل آرگنز یعنی دل اور دماغ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور سر درد اور چکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم اپنی بھوک کا 3/4 حصہ کھا چکے ہیں تو ہمیں کھانا ختم کر دینا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے معدے کے مریض اچھا رمضان گزار سکتے ہیں۔ سحر میں ٹائم سے پہلے اٹھیں، جو لوگ میڈیسن لیتے ہیں پانی پئیں اور پانی سے دوا لے لیں، کم مرچ مسالے، کم تلے ہوئے کھانے اچھی طرح چبا کر کھائیں، پہلے اور درمیان میں تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں، دودھ اور چائے بھی لے سکتے ہیں۔ اب برتن اٹھانے میں اپنے گھر والوں کی مدد کریں، سحر کے بعد نماز پڑھیں، تھوڑا چل پھر لیں اور پھر لیٹیں۔ افطاری کے ٹائم میں وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھائیں، ایک دم بہت زیادہ کھانا اکٹھا نہ کھا لیں تاکہ معدے پر بوجھ نہ پڑے، اس کے بعد اس کے انزائم اور ایسڈ کو اپنا کام اچھے طریقے سے کرنے کا موقع ملے۔ سب سے پہلے کھجور، پانی یا کسی مشروب سے روزہ افطار کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، فروٹ چاٹ یا کوئی فروٹ علیحدہ سے بھی لیا جا سکتا ہے، دہی یا دہی کی بنی ہوئی کوئی ڈش لے لیں، گھر کا سادہ کھانا کھائیں۔ افطاری میں سموسے، پکوڑے، رول، پیزا، برگر اس طرح کی چیزیں مت رکھیں، اگر بچوں نے رکھی ہوئی ہیں تو معدے کے مریض کو یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں، چلتے پھرتے رہیں۔ گرین ٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو لوگ چائے اور کافی پیتے ہیں وہ آدھا یا پونا کپ سے زیادہ نہ لیں۔ اس کے علاوہ معدے کے مریض کے لیے تلبینہ اور سرید کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تلبینہ جو کا دلیہ ہے جس میں کھجوریں ڈالی جا سکتی ہیں، اور سرید گوشت کا سالن ہے جس میں اگر کدو ڈالے جائیں تو سنت طریقے سے تیار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام ترقی پر عمل کرنے سے معدے کے مریض معدے کی تکلیف کو مزید بڑھائے بغیر اپنے روزے اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ان تمام احتیاطوں پر عمل کریں اور اپنا رمضان اچھے طریقے سے گزاریں۔ اللہ حافظ۔